امریکہ نے اس وقت انگلیاں دانتوں میں دبا لی ہیں۔ ایران کی ایک چال نے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سر جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ سب نے یہ سوچا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرتے کرتے اچانک مذاکرات کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ تو حملہ کرنے ہی جا رہا تھا، بلکہ بھپرا ہوا سانڈ بن چکا تھا۔ امریکہ نے کیا انفارمیشن اسرائیل کو فراہم کی جس کے بعد نیتن یاہو بھاگم بھاگ امریکہ جا پہنچا؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے ہاتھ پاؤں کیوں پھول گئے ہیں؟ ٹرمپ غزہ جو کہ AI ویڈیو جنریٹ کی گئی تھی، اس کا خواب کیوں چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور غزہ کی عوام کو کسی دوسرے مقام منتقل کرنے کا سارا پلان چوپٹ ہوتے ہوئے کیوں نظر آ رہا ہے؟ ایران کیا گیم کر گیا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایرانی کہکہے لگا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں؟ ایران نے ایٹمی دھماکوں کی تیاریاں پوری کر لی ہیں اور زمین کے نیچے پورا ایک انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر شہر تعمیر کر لیا ہے۔ کیا ایران مڈل ایسٹ کا بادشاہ بننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ کیا ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے؟ اس خبر نے وائٹ ہاؤس میں کھلبلی مچا رکھی ہے۔ ایران کا زیر زمین نیوکلیئر پروگرام کتنا خطرناک ہے اور کتنا طاقتور ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں خاور بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل۔ ایران اور امریکہ کی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے گزشتہ ہفتے کے روز ایک میٹنگ ہوئی ہے جو کہ امریکی بیانیے کے مطابق ایران کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ہے، لیکن ایران کی جانب سے یہ انڈائریکٹ بات چیت ہے جو کہ ایک تیسرے ملک میں ہو رہی ہے۔ ایران کی جانب سے اس مذاکرات میں ایرانی وزارت خارجہ کے وزیر عباس ارغچائی اور ٹرمپ کی جانب سے سفیر کے طور پر سٹیو وٹکوف ہوں گے۔ یہ میٹنگ عمان میں ہو رہی ہے۔ اس میٹنگ سے پہلے ٹرمپ نے یہ دھمکی لگا رکھی تھی کہ اگر مذاکرات کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہ سامنے آئے تو ایران کو خونخوار یعنی کہ سنگین جنگ کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دوسری طرف ایران نے بھی دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے جوہری پروگرام پر کسی قسم کا بھی دباؤ برداشت نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ دونوں ملکوں کی لڑائی اصل میں شروع ہوئی تھی 2018 میں، جب ٹرمپ نے معاہدہ توڑا تھا جو کہ جسے کہتے ہیں جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن پلان۔ اس کے بعد ایران کا امریکہ پر سے بھروسہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ایران نے اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد اپنی یورینیم کی افزائش، یورینیم جو کہ ایٹم بم بنانے میں کام آتی ہے، اس کو بڑھا کر اپنے جوہری پروگرام کو اور مضبوط بنایا۔ اور اب ایران نے حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایران مختلف شہروں اور صوبوں میں انڈر کور نیوکلیئر شہر تعمیر کر رہا ہے جو کہ بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایران کے نیوکلیئر سٹیز کے بارے میں۔ سب سے پہلے آتا ہے کارون نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ اس پاور پلانٹ کا آغاز 2022 میں ہوا تھا جو کہ ایران کے نارتھ ویسٹ صوبے خوزستان میں واقع ہے۔ یہ صوبہ ایران کے قدرتی تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع کے مطابق اس جوہری توانائی سے چلنے والے پلانٹ کی تعمیر میں 8 سال لگیں گے اور اس کو بنانے میں ٹوٹل $2 ارب کا خرچہ آ سکتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ نیوکلیئر فیوژن۔ اس پلانٹ میں یورینیم 235 کو استعمال کیا جاتا ہے جب اس پر نیوٹرونز پڑتے ہیں تو یہ تقسیم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اب حرارت پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یہ حرارت ری ایکٹر کے اندر موجود پانی کو گرم کرتی ہے جو کہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتی ہے، سٹیم میں۔ پھر اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بھاپ ایک بڑے ٹربائن کو گھماتی ہے جو جنریٹر کو چلاتی ہے اور یوں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا چوتھا فنکشن ہے کولنگ سسٹم۔ ٹربائن سے گزرنے کے بعد بھاپ کو دوبارہ سے ٹھنڈا کر کے پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور یہ پانی پھر سے دوبارہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا سب سے اہم پلانٹ ہے نتنز کا۔ یہ پلانٹ ایران کا سب سے ہیوی جوہری توانائی کا پلانٹ ہے۔ نتنز ایران میں یورینیم کی پیداوار کا ایک اہم پلانٹ ہے جو تہران سے تقریباً 250 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ سہولت 3 بڑی زیر زمین عمارتوں پر مشتمل ہے جو 50,000 سینٹریفیوجرز کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم اس وقت یہاں تقریباً 14,000 سینٹریفیوجرز کو نصب کیا گیا ہے جن میں سے تقریباً 11,000 کام کر رہے ہیں تاکہ یورینیم کو مخصوص حد تک صاف کیا جا سکے اور اس پیورٹی سے یہ ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکے۔ یہ پلانٹ دراصل ایران کو نیوکلیئر ہتھیار اور ایٹم بم تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس پلانٹ پر کئی دفعہ سائبر حملے بھی ہوئے ہیں جس میں سے ایک بار کمپیوٹر وائرس لانچ کرنا جو کہ مبینہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تھا، دوسری بار آگ لگنے جیسے واقعے بھی پیش آئے ہیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس تخریب کاری کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے۔
اس کے علاوہ ایران مختلف مقامات پر یورینیم کی افزودگی یعنی کہ اس کی افزائش کو بڑھا رہا ہے، جن میں اصفہان میں جدید مشینری سے یورینیم کی پیورٹی کے پلانٹس موجود ہیں۔ 2006 میں ایران نے اصفہان نیوکلیئر ریسرچ سینٹر میں یورینیم پروسیسنگ کی سہولت پر کام شروع کیا، جس کا مقصد یلو کیک کو 3 اہم شکلوں میں تبدیل کرنا ہے۔ یورینیم 5 ہیگزا فلورائڈ گیس جو کہ نتنز اور فردو میں یورینیم افزودگی کی عمل میں استعمال ہوتی ہے۔ یورینیم 6 آکسائڈ جو ری ایکٹرز کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 7 دھاتیں جو کچھ قسم کے ایندھن کے عناصر کی تیاری کے ساتھ ساتھ جوہری بموں اور تیاری میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فردو ری ایکٹر پار چین میں ملٹری سائٹ جہاں یورینیم جو کہ ایٹامک بم اور نیوکلیئر ہتھیار بنانے میں سب سے ضروری ہے، اس کی افزائش پر کام کے ساتھ ساتھ گولہ باری، میزائل اور دھماکہ خیز مواد کی تحقیق، ترقی اور پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قم میں بھی ریسرچ سینٹرز یورینیم کی پیداوار اور پلانٹس بنائے گئے ہیں جن میں یورینیم کی افزائش کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ سب وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران کے سامنے بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی ایک غلطی ان کو بربادی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے پاس اتنی فوجی طاقت ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر جوہری ٹھکانوں پر بمباری کر سکیں، لیکن ایسا آپریشن بہت مشکل اور خطرناک ہوگا۔ اس کا نتیجہ یقینی نہیں ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات زمین کے بہت نیچے بنی ہوئی ہیں، جنہیں صرف بہت طاقتور بنکر بسٹنگ بم ہی تباہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس ایسے بم موجود ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس ایسے بم موجود ہیں بھی یا نہیں یہ بھی معلوم نہیں۔ اگر حملہ کیا گیا تو ایران یقیناً اپنا دفاع کرے گا۔ وہ خطے میں موجود امریکی اڈوں پر حملہ کر سکتا ہے اور اسرائیل پر ڈائریکٹ میزائل بھی پھینک سکتا ہے۔ ایسا آپریشن کرنے کے لیے امریکہ کو خلیجی ممالک میں موجود اپنے فوجی اڈوں پر بحری جہازوں، ایئر کرافٹ کیریئرز کی مدد لینی پڑے گی، لیکن جیسے قطر ہے جہاں امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے، وہ شاید ایران پر حملے کی اجازت نہ دے، کیونکہ قطر کو خود ایران کے جوابی حملے کا ڈر ہوگا۔ ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے جو انڈر گراؤنڈ سٹیز پہ یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔